قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ رہا ہے۔ اس مہینے کے 30 یا 29 چاند بڑی تیزی کے ساتھ طلوع ہو رہے ہیں اور پھر غروب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ سخت عبادات، محنت اور مشقت کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت عبادات اس مہینے میں ہمیں عطا فرمائی۔ فرائض 500 نمازوں جو کہ پورے سال 12 مہینوں میں ہمارے اوپر فرض ہے، اس مہینے میں اسی طرح وہ چل رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ آپ نے آیت سنی، اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ مومنوں، تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ فرضیت کا مقصد رب العالمین نے بتایا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو فرض کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑنے میں ایک بندے کو، انسان کو اختیار نہیں۔ تمہارے اوپر یہ روزے فرض ہے، اور اللہ رب العالمین کے تمام فرائض کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ان روزوں کے علاوہ نفلی نماز، بالخصوص قیام اللیل، تہجد یا تراویح کی صورت، یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا تھا۔ اور اسی مہینے میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جتنی وحی آ چکی ہوتی، جبرائیل امین آتے اور آپ کی دہرائی کرواتے۔ اور پھر آخری سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 مرتبہ دہرائی۔ قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اس مہینے کا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے 3 رات تراویح یا قیام اللیل کا اہتمام کروایا۔ آگے تفصیل کے ساتھ یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر آگے تمام مسلمانوں کا صحابہ کے دور سے لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے بعد تمام صحابہ کا اجماع ہوا، اب تک پوری مسلم امت اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں اس قرآن کی تکمیل کا اہتمام کرتے ہیں تراویح کی صورت۔ قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس مہینے، تلاوت کے ساتھ بھی، اور حفاظ کرام جب امامت کرواتے ہیں اور مقتدی حضرات جب پیچھے سماع کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ سب کی سب عبادات کہ ساری اس مہینے کی خوبصورتی۔ پھر اس مہینے کی خوبصورتی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حلال مال میں سے خرچ کرنا بھی۔ خود نبی علیہ السلام جس قدر سخاوت کا اظہار اس مہینے میں کرتے تھے، پورے 11 مہینے، اس سے بڑھ کر اس مہینے میں کرتے۔ ذکر و اذکار اور مالی صدقات کی صورت میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ نیکیوں کا مہینہ، عبادات کا مہینہ، ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں رکھ دی۔
اللہ رب العالمین نے یہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے، کتب علیکم الصیام، اس پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے رمضان مبارک کے اس دوسرے جمعے میں، آج کے خطبے میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا مطلوب ہے ہم سب کی، تاکہ اصلاح ہو جائے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بے شمار مقاصد، بڑی علتیں، بے شمار فوائد ہیں، نتائج ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ ان تمام نتائج اور فوائد، مقاصد میں سے ایک مقصد بنیادی جس پر آج ہم گفتگو کرنے لگے اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم سب رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی حاکمیت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کے حکم کی اہمیت، اس کی بات کی حیثیت، اس کی ذات بابرکت کا جو مقام ہے، اس کی جو شان ہے، جو جلالت ہے، وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ روزوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینہ ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، اس دنیا میں موجود تھے، صحیح بخاری میں مفصل واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 کی رات اپنے حجرے میں قیام کر رہے ہیں، دیوار چھوٹی ہے باہر کی حجرے کی، صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیام کر رہے ہیں، تو آپ کی اقتداء کی نیت میں آپ کے صحابہ پیچھے صفیں باندھ دیتے۔ ایک حصہ عبادت میں گزرتا ہے، قیام اللیل میں گزرتا ہے، پھر صحابہ کرام ایک دوسرے کو اطلاع دیتے کہ نبی علیہ السلام نے قیام اللیل کرایا جا رہا ہے۔ 24 کی رات کو نہیں نکلتے، پھر 25 کی رات کو دوبارہ پھر اپنے حجرے کے صحن میں قیام شروع ہو، صحابہ پھر جمع ہو گئے، پیچھے صفیں باندھ، اور آج کا قیام 25 رات والا قیام 23 رات والے قیام سے قدر لمبا تھا۔ صحابہ کھڑے ہوں، رات کا تہائی حصہ اور اس سے کافی آگے وقت گزر جاتا ہے، فراغت ہوتی ہے، صحابہ کرام فارغ ہو کے سحری کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں ہی عبادت کر رہے ہیں، یعنی باہر صحن میں نکل کر خصوصی عبادت، جس راتوں میں گھر میں حجرے کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ 27 کو پھر صحابہ جمع ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی باہر صحن میں کھڑے عبادت کرتے ہیں، صحابہ بھی پیچھے قیام کے لیے صفیں بنا لیتے۔ بڑا لمبا قیام تھا، 27 رات، بڑا لمبا قیام، حتیٰ خفنا الفوت، ہمیں ڈر لگا کہ اب کہیں ہماری سحری نکل نہ جائے، اتنا لمبا قیام، رات گزرتی گئی، ہمیں خدشہ لگا کہ اب سحری کھانا ہم سے رہ نہ جائے۔ وقت میں نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، ہم نے جلدی جا کر بس اپنی سحری کر لی، اور پھر اذان ہو گئی سحری کے آخر وقت۔ یہ 3 راتیں اس طرح گزری۔ 29 کی رات صحابہ پھر آتے، نبی علیہ السلام نہیں نکلتے، آوازیں بھی لگاتے ہیں اور مختلف اشارے بھی کرتے ہیں، نہیں نکلتے۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں جب سحری کا وقت بالکل بھر جاتا ہے کہ اب ہم نے واپس جا کے سحری کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں نکل رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں اپنے صحابہ کے پاس، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق، تمہارا انتظار اور تمہاری بے چینی ساری میرے سامنے تھی، آج میں جان بوجھ کر میں نہیں، انی خشیت ان یکتب علی، مجھے ڈر یہ لگا تمہاری اس محبت کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کہیں میری پوری امت پہ یہ نماز فرض نہ کر، میں اس لیے نہیں، انی خشیت ان یکتب علی۔ یہ تفصیلی واقعہ میں نے کوشش کر کے اجمالاً بیان کیا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کے فرض ہونے کے بعد رب العالمین نے جو چیزیں فرض کر دی
اللہ رب العالمین کی ان فرض کردہ چیزوں میں مخلوق کو، بندوں کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہو۔ بس یہی حاکمیت، یہی سبق اگر ہم سمجھ جائیں، عبادات میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنی گھریلو زندگی میں بھی، کاروباری معاملات میں بھی، گفتگو میں بھی، اپنے لباس میں بھی، اپنی رسومات میں بھی، ہر جگہ رب العالمین کی حاکمیت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو روزوں کا مقصد ہم نے حاصل کر دیا۔ اللہ کی فرضیت یہی، جو چیز فرض ہو چکی ہے اس میں ہمیں، انسانوں کو، مخلوق کو، جنات اور انسان مکلف، یہ دو مخلوقات ہیں، اللہ کے فرائض میں چھوڑنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، رب کو اگر اپنا حاکم مانتا ہے، رب مانتا ہے، معبود مانتا ہے، خود کو عابد تسلیم کرتا ہے، رب کے کسی فریضے کو وہ چھوڑے گا نہیں۔ یہی رب کی حاکمیت۔ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، پھر تمہیں چھوڑنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھیے، ایک مرتبہ اسی طرح عشاء نماز میں نبی علیہ السلام گھر سے، اپنے حجرے سے تاخیر سے نکلے، نصف اللیل کے قریب وقت ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ انتظار، آواز لگائی اللہ کے رسول، پیچھے خواتین بھی انتظار میں بیٹھی ہیں، انہیں نیند آنے لگی ہے، بچوں کو بھی نیند آنے لگی ہے، حتیٰ کہ کچھ بڑے صحابہ بھی اونگنے لگے تھے۔ باہر نکلے، فرمایا مجھے یہ عشاء کے لیے وقت بڑا ہی پسند ہے، عشاء کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے مجھے اچھا لگتا ہے، یہ پسند ہے مجھے امت کے لیے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کو مشقت نہ پڑ جائے، ورنہ یہ وقت میں ان پر لازم کر۔ جو چیز لازم ہو جائے اس میں مشقت ہوتی ہے، کیوں؟ بندے کو، پھر انسان کو، جو رب کا غلام ہوتا ہے، جو رب کو حاکم سمجھتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ میرے رب کا حکم ہے، بات ختم۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مرضی یہ ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو، میں ہر وضو کے ساتھ اپنی امت کے اوپر مسواک کرنے کو فرض قرار دے کہ وہ لازماً مسواک کریں، لیکن اگر یہ میں حکم دیتا تو پھر وہ مشقت میں پڑ جاتے۔ اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے میں نے حکم نہیں، تاکید سمجھ میں آ گئی، نبوت کے لفظوں میں ہمیں مسواک کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، کتنی اہمیت، حتیٰ کہ فرض ہونے کے قریب یہ عمل تھا، فرض نہیں ہوا، اس عمل کو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں مسواک کا، یہ ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، مسواک کی کتنی اہمیت۔ فرمایا میرے دل میں آیا فرض کر دوں، اگر فرض میں کر دیتا پھر چھوڑنے کا اختیار اس میں نہیں، پھر میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام نے 29 رات یہ بات فرمایا تمہارے اوپر کہیں فرض نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین وہی چیزیں فرض کرتا ہے جو مخلوق کے حق میں بھلی ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں، ان کے حق میں جن خیر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے وہی چیزیں ہمارے اوپر فرض۔ اس واقعے سے میں یہ بھی چیز سمجھ میں، اللہ کے جو فرائض ہیں وہ در حقیقت ہمارے لیے وہ بے شمار انعامات اور اکرامات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بظاہر پابندیاں، اللہ نے پابندیاں لگا دی ہمارے اوپر خود ہمارے فائدے کے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے تمہارے آگے پیچھے تمہارے معاملات، کیا کیا چیزیں احکامات تمہارے لیے درست ہیں اور کون کون سی چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں جن کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا، اور کون سی چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہیں اللہ نے انہیں فرض قرار دیا، کچھ کو مستحب قرار دے۔ اللہ کا خیر، ہم سب کا خیر خواہ ہے، ہم اپنی ذات سے بھی اتنے خیر خواہ نہیں جتنا رب العالمین ہماری بھلائی چاہتا ہے، اتنی محبت اس انسان سے کرتا ہے رب العالمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، خلیفہ اول، 2 سال پر محیط ہے،
خلافت کا دوران ہے، ان کی خلافت گزر جاتی ہے، مسلمان اسی طرح علیحدہ علیحدہ مساجد میں عبادت کرتے رہے ہر سال رمضان۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کے 1-2 سال گزرتے ہیں، رمضان میں باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، کچھ مشیر ساتھ ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمان علیحدہ علیحدہ عبادتیں کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم مسلمانوں کو ایک قاری پر جمع کر لیں۔ مشاورت بلائی گئی، صحابہ کرام فقہاء صحابہ جمع ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے وحی کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، معجزات دیکھے، نبی علیہ السلام کی پوری سیرت سے واقف تھے، سب جمع ہوئے مشاورت کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حکم نہیں جاری کرتے، مشاورت بھی، نبی علیہ السلام نے 3 دن اس کی بنیاد ڈال دی، وجہ یہ بتائی کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، دین مکمل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں اب نہ تو کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے، نہ جو چیز فرض ہو چکی اس کو کوئی ساقط کر سکتا ہے۔ اب فرضیت کے معاملات یہ خدشہ اب نہیں رہا، وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین بھی پورا دین امت کو امانت دے کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب کیوں نہ ان کو ایک قاری پر جمع کیا جائے؟ تمام صحابہ نے یکرائے سے اس بات کا اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، نفل نماز ہے، ایک قاری پر جمع ہوں گے علیحدہ علیحدہ، رات کے آخر حصے میں کوئی اٹھ پائے گا کوئی نہیں اٹھ پائے گا۔ جماعت کی برکت یہ ہے، تراویح جماعت کی برکت، کہ لوگ ضرور اس میں شامل ہوں گے، اور وہی فوائد جو آج پوری امت حاصل کر رہی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت اور فیصلے کی برکت ہے۔ ہم خود اپنا تجزیہ کریں، تراویح کی یا قیام اللیل یا تہجد کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، جو ہمیں نعمت ملی ہے، اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہوتی، ہم خود انفرادی طور پر عبادت کتنی کرتے ہم خود اپنے آپ سے واقف ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر سحری کے بعد اٹھ کر اس طرح 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے لیے ہم قیام کر سکتے تھے؟ نہیں، ہم جان چھوڑاتے، 2 رکعت 4 رکعت 15-20 منٹ میں ہم نمٹا لیتے۔ تو یہ برکتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے اضافہ نہیں کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی تعداد کا حکم دیا۔ عوام میں بہت مشہور ہے اور کچھ ضعیف روایت بھی موجود ہے، 20 روایت، ایک صحیح سند بھی 20 روایت کی موجود نہیں، بلکہ موطا امام مالک میں جو صحیح سند ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، اسی طرح 8 رکعت تراویح اور 3 نماز وتر، 3 رکعت، جس پر اہل حق کا، اہل الحدیث کا عمل ہے الحمدللہ۔ یہ بات عوام میں بہت مشہور ہے، پوچھتے ہیں کہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وجہ سے 20 رکعت کا حکم دیا؟ میرے بھائی یہ ثابت ہی نہیں، کہیں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ رب العالمین کے جو فرائض ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی، ان کی حکمتیں ہم سمجھیں۔ یہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ان کے اندر رب العالمین نے جو جو حکمتیں رکھی ہیں، ان میں بنیادی طور پہ رب العالمین ہمیں یہ جتلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، ہم سب رب کے غلام ہیں، اس کے عابد ہیں، اس کے محکوم ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ حاکم ہیں، وہی رب العالمین اکیلا معبود ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف تیرے رب کا چلے گا، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دن کے اوقات میں سحری کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا بند، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں بند، پابندی ہے، رب العالمین نے پابندی لگائی۔ بھلے مال سارا حلال کا کمایا ہوا ہے، اپنی چیزیں ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے، تم نے محنت سے کمائی ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن نہیں، رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تم
کوئی چیز اٹھا کر کھا نہیں سکتے ہو، ٹھنڈا پانی اپنے ہونٹوں پر رکھ نہیں سکتے ہو اپنے گلے کو تر کرنے کے لیے، نہیں، یہ گلا خشک رہے گا۔ اگر پیاس کی تکلیف ہے، بھوک کی تکلیف ہے، برداشت کرو، اس رب کا ہو۔ ہر عبادت میں یہی چیز، روزوں کے اندر بھی یہی چیز کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم جس طرح دیا ہے ہم وہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر اس کو ہم اپنا حاکم سمجھیں اور اپنی محکومیت کو تسلیم کر لیں، منمانیاں نہ کریں رب العالمین کے احکامات کے سامنے، اس کی شرعی حدود کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں، صرف دنوں کے اوقات میں نہیں، رات کے اوقات میں بھی، باقی حلال و حرام میں بھی فرق کرنا، اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنا، اللہ کی حدود کے مطابق زندگی گزارنا، حرام سے بچنا اور صرف حلال پہ اکتفا کرنا، پوری زندگی، پورا سال، 11 مہینے بھی یہی ہماری زندگی ہوگی تو ہمارے لیے برکت ہے اس مہینے کی، وگرنہ خالی اس مہینے میں کھانا پینا دن کے اوقات میں بند کرنا، ہمارے اخلاق، لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کے مال کھانا، اور پھر اسی طرح اللہ کے فرائض کو منمانیاں کر کے چھوڑ دینا، پھر اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں مبادہ ایسا آدمی اس بد دعا میں شامل نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی گزشتہ خطبے میں آپ نے سنی۔ رمضان کا مہینہ آیا اور اپنی اصلاح نہیں کر سکا۔ جب سحری کا آخری وقت ہو گیا، ساری چیزیں آخری وقت ہو گیا، اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے جو سب کچھ ہے تمہارے لیے حلال ہے، کھاتے پیتے رہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب یہ صبح صادق ہو جائے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اب جو 2 منٹ پہلے سب کچھ حلال تھا، 2 منٹ کے بعد اللہ رب العالمین نے اب اسے روزے کی صورت میں تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ ان 2 منٹ کا کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس رب کو حاکم سمجھ لیا۔ 2 منٹ پہلے وہ چیز کھا سکتے ہیں، اذان ہونے کے 2 منٹ پہلے بعد نہیں کھا سکتے۔ افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، سب کچھ دسترخوان سجا ہوا ہے، جب تک اذان نہ ہو جائے 2 منٹ پہلے بھی کوئی چیز اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال سکتے، حرام ہے، پابندی ہے، پابندی بھی چلتی ہے۔ 2 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا درس ہے پورے ان روزوں میں، اس کو سمجھو، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرو، وہاں اللہ رب العالمین تم سے راضی بھی ہوگا اور آخرت بھی تمہاری سنور ہے۔ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا ہی تصور ہے، نہ صرف ان روزوں میں بلکہ نمازوں میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی، ہر ایک فریضے میں رب العالمین کی حاکمیت۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء، کہ یہ نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ فجر کا ایک خاص وقت نبی علیہ السلام نے اپنے اقوال سے اور اپنا عمل کر کے بتایا جو پسندیدہ وقت ہے۔ غلس اندھیرے جو ہی صبح صادق ہوتی ہے اور اندھیرا جب شامل ہوتا ہے، دن کی روشنی میں اندھیرا غالب، جسے غلس کہتے ہیں، اول وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ہدایت دے۔ 11 مہینے دیر سے نماز پڑھتے ہیں، جب دن کی سفیدی غالب آ جاتی ہے، سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، لیکن رمضان میں وہ بھی غلس میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اہل الحدیث کی حقانیت ہے۔ 12 ہی مہینے، صرف رمضان میں نہیں، جو وقت اذان کا نماز کا 11 مہینے چل رہا ہوتا ہے، رمضان میں بھی وہی وقت اسی سلسلے کی طرح چل رہا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ اہل حدیث کی حقانیت ہے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 11 مہینوں میں انسان نفلی روزے بھی تو رکھتا ہے۔ سحری کا آخری وقت کیا ہے؟ جہاں اہل حق کی، اہل الحدیث کی مسجد قریب ہے، فجر کی اذان آ رہی ہے، پورے 12 مہینے رمضان سمیت وہ سحری کا آخری وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ علامت کتنی بڑی نعمت ہے اہل حق پورے علاقے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مقررہ وقتوں پہ فرض ہے۔ ظہر کا اپنا خاص وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، مغرب کا، عشاء کا۔ وقت سے پہلے کوئی اچھی طرح عبادت کر لے، زوال سے پہلے 12:15 بجے زوال ہو رہا ہے، اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، 12:30 وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے سورج کے حساب سے۔ زوال سے پہلے 11 بجے آئے،
اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لے، بہترین نماز پڑھے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو وقت بتایا اس کے وقت پہ تم نے نماز پڑھی نہیں، نماز تو اسی طرح پڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ محنت کر رہا ہے، لیکن جو وقت رب العالمین نے بتایا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، جب تک اس وقت کے لحاظ سے اس پیغمبر کے طریقے کو اپناؤ گے نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی حاکمیت یہی ہے، اللہ کا حکم اسی طرح عمل کرو جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ دیکھیں، ایک آدمی آ کر نماز پڑھتا ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدے بھی، واپس جا رہا ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرتا ہوا واپس جا رہا ہے، نبی علیہ السلام سلام کا جواب دے کر کے فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کے واپس نماز پڑھ، تیری نماز ہوئی نہیں ہے، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ حاکمیت کا تصور ہے، خالی سجدے نہیں کرنے، یہ صوفیت کا کیا ہے، شاخسانہ ہے کہ یہ بات بڑی مشہور ہے عوام میں، بھائی خالی قیام تو کرنا ہے، ہاتھ چاہے سینے پر باندھو چاہے زیر ناف باندھو، رفع الیدین کرتے ہو نہیں کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، یہ صوفیوں کی باتیں ہیں، پھیلایا ہوا زہر ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے دشمن کہ جیسے چاہے نماز۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ایسے، تو نے نماز پڑھی نہیں، سجدے بھی کیے تھے اس نے، رکوع بھی کیے تھے، قیام بھی تھے اس کی نماز میں، اس لیے کہ رب العالمین نے جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس طریقے کے مطابق تمہاری نماز ہے۔ حاکمیت یہی ہے رب العالمین کی، عبادت کرنی ہے اسی طرح کرنی ہے جس طرح تیرے رب نے حکم دیا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا۔ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح نماز پڑھنی۔ 500 فرض ہے، ایک آدمی کاروباری ہے، مصروف ہے، وہ کہتا ہے میں 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں روزانہ، اٹھ کے صبح کے وقت 5 فرائض ایک ہی وقت میں پڑھ لے، میں نے 5 فرض ادا کر لی، کیا اللہ قبول کرے گا؟ اللہ نے جو اوقات بتائے ہیں ان اوقات میں تم نے نماز پڑھی نہیں، اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ کیوں فرمایا رب العالمین نے سورہ ماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بڑی بربادی ہے، بلکہ جہنم کی وادی ہے ویل، جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی مرضی چلا رہے، رب کی حاکمیت کہاں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ۔ کیوں؟ اللہ نے تو تمہیں 5 وقت فرض کی ہے، جس وقت میں تمہیں آسانی لگی پڑھ لی، اور تھوڑی مشقت ہوئی، کاروبار میں گاہک زیادہ دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں، آرام تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، بچوں کے ساتھ گھر میں کچہری میں تھوڑا مزہ آ رہا ہے، دوستوں کی گیدرنگ میں تھوڑی باتیں کچھ مزید دلچسپ شروع ہو چکی ہیں، ان کو حیثیت دیتے ہوئے رب العالمین کے فرائض کو تو چھوڑ رہا ہے، جب موڈ آیا تو پڑھ لی نماز۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، اللہ نے فرض کیے 5 نمازیں 5 وقت پہ، اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے آ کر ادا کرنی۔ اللہ رب العالمین کی ساری عبادات میں، فرائض میں اللہ کی حاکمیت ہی تو ہے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ایک عصر کی نماز چھوڑنے والا اپنے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے، کسی عام مولوی کا فتویٰ نہیں۔ کیوں؟ یہ محض اللہ رب العالمین ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، یہ 4 رکعت کا معاملہ نہیں، 4 رکعت میں ہونے والے قیام رکوع اور سجدوں کا معاملہ نہیں ہے، اللہ ان کا محتاج ہی نہیں۔ اتنی بڑی سزا، عصر کی نماز چھوڑی سارے اعمال برباد ہو گئے، کیوں اتنی بڑی سزا ہے؟ رب العالمین نے جو چیز تیرے اوپر فرض کی تھی بغیر شرعی عذر کے تم نے اسے چھوڑ دیا، اللہ کو تم نے کیا حاکم سمجھا؟ اللہ کی کیا حیثیت ہے تیرے سامنے؟ اللہ کا یہ آرڈر ہے، حکم ہے، اس حکم کو تم نے چھوڑ دیا، مخلوق ہو کے جس کا تو کھا رہا ہے، جس کا تو پہن رہا ہے، ساری زندگی کی نعمتیں دنیا گزارنے کے لیے، تمہارا کاروبار، تمہاری
بیوی، تمہارے بچے، گھر، دوستوں کے ساتھ تعلقات، یہ زندگی کی صحت تمہاری، یہ سانسیں، جوانی، سب کچھ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم کو تم نے ایسے ہی ترخا دیا، ٹال دیا جیسا کہ کسی عام انسان کی بات، اس کے اعمال ہی برباد۔ حیثیت کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین سجدوں کا محتاج نہیں۔ شیطان سے رب العالمین نے یہی فرمایا تھا، حکم تھا رب العالمین، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس میرا حکم تھا، یہ آرڈر تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ تعویل سامنے کرنے لگا، اللہ کے سوال میں ہم سب کی اصلاح ہے، یہ میرا حکم تھا ابلیس، چاہے مخلوق کے سامنے تو سجدہ کر رہا تھا، میں نے اسے بنایا، لیکن تجھے حکم دینے والا کون تھا؟ تیرے رب کا یہ حکم تھا۔ آج ہم اپنے رب کے حکم کو کس طرح چھوڑ دیتے ہیں، کس طرح مذاق بنایا ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے ہمارے ساتھ؟ رمضان کے علاوہ ہماری نمازوں کی کیا حیثیت؟ شیطان کس طرح چپکا ہوا ہے ہمارے ساتھ، پورے رمضان کی محنتیں کی، عبادتیں کی، عید کے دن سے ہی ہماری نمازیں چھڑوا دیتا ہے، عصر کی نماز چھوڑی، ساری محنت جو رمضان کی ہوئی وہ ضائع ہو۔ وہ سبق تو سیکھا نہیں نا رب العالمین کی حاکمیت، جو رب العالمین ہمارے اوپر حکم ہے اس کا، وہ ہم نے مانا ہی نہیں، وہ چیز ہم نے سمجھی نہیں۔ ایک امر تو میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ آرڈر ہے، کتنی حیثیت ہم دیتے ہیں، بھئی یہ ورلڈ آرڈر، حکومتی یہ قانون ہے، یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، یہ کورٹ کا آرڈر ہے، ہم کتنی حیثیت دیتے ہیں ان دنیاوی چیزوں کو۔ یو این او کی طرف سے یہ باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا ہے پوری دنیا پر، وغیرہ وغیرہ۔ پوری انسانیت کا خالق، پوری انسانیت کا مالک، اس کائنات کا رب، الاول والآخر، ہمیشہ زندہ، قیوم، الحی القیوم، جو کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ جب اس کا آرڈر آ جائے، روزانہ زندگی میں 500 مرتبہ آرڈر ہوتے ہیں، ہم کس طرح ٹھکرا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم اپنی حالت کو چیک کریں۔ اللہ رب العالمین کے حکم احکامات کو سمجھنا ہے ہم نے اس رمضان مبارک کے لیے، تاکہ ہماری پوری زندگی سنور جائے۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حرام کا معاملہ ہے، جھوٹ نہ بولیں، رمضان مبارک کی یہی تربیت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رب العالمین کی حاکمیت صرف کھانے پینے پر نہیں، تمہارے کانوں پر اور تمہاری زبانوں پر، تمہاری آنکھوں پر رب العالمین کا حکم چلنا چاہیے۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ روزہ رکھ کے اس نے نہ گناہ کی باتیں چھوڑی، نہ گناہ کے کام چھوڑے، روزہ رکھ کر اب خالی اس نے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے روزے، وہ مقصد ہی حاصل نہیں کیا، کوئی حاجت نہیں رب العالمین، خالی کھانا پینا بند کر دیا، گناہ وہی چل رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، 2 نمبری سے کام وہی چل رہے ہیں، بد اخلاقی اسی طرح، چغلخوری اسی طرح، غیبت لوگوں کی اسی طرح۔ روزوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ آنکھوں کی کوئی حفاظت نہیں، آنکھوں کے ساتھ بد نظری کے معاملات وہی چل رہے ہیں۔ تو روزہ خالی کھانے پینے کی پابندی نہیں، رب العالمین کے ایک ایک شرعی حکم اس کی پابندی کو تسلیم کرنے کا نام ہے، یعنی رب العالمین کی حاکمیت کو ہم سمجھتے ہیں، تسلیم کر لیں، یہی مقصد ہے روزے کا۔ کانوں سے غلط چیزیں اور شیطانی آوازیں سن رہا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گیمنگ کرتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، ہمارا روزہ صحیح ہوگا کہ نہیں؟ یعنی روزہ رکھنے کے بعد بھی یہ فضول چیزیں ہم اپنائیں تو بتائیں ہمارا رب العالمین کے ساتھ پھر معاملہ کیا بنے؟ یاد رکھیے رمضان مبارک کا مہینہ صرف حرام کام چھوڑنے کے لیے نہیں، یہ مہینہ، یہ روزے فضولیات چھوڑنے کا بھی ہمیں سبق دیتے ہیں۔ جو فضول اور زائد چیزیں ہیں انہیں بھی چھوڑنا ہماری اس تربیت میں شامل ہے۔ ساری فضولیات، بیکار چیزیں جو دین اسلام میں ناپسندیدہ ہے، واضح حرام بھی، اور جو فضول چیزیں انہیں بھی چھوڑو، ذکر و اذکار کرو، موبائل پر وقت ضائع کرنے کے بجائے تلاوت کرو، جتنی زیادہ تلاوت کرو گے، قرآن کو وقت دو گے، اتنی ہی زیادہ دہرائی ہوگی۔ یہ فیس بک، سوشل میڈیا، زیادہ سے زیادہ رابطے کرنے کے لیے، کاروباری معاملات یا رابطہ کرنے کے لیے جو واٹس ایپ وغیرہ جیسی ایپس ہیں انہیں استعمال کریں۔
فیس بک وغیرہ ایسی چیزیں جن میں واضح طور پہ تم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، فحش کاری پھیلی ہوئی اس رمضان میں بھی، کیوں تو ہم استعمال کریں، وقت کا بھی زیان کریں، اپنے ایمان کا بھی زیان کریں، نقصان پہنچا ایمان کو۔ یہ ساری فضولیات چھوڑنی ہے، اس مہینے کی یہی تربیت۔ امیر المومنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی میں فرض تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں، اللہ کا فریضہ، زکوٰۃ اللہ کا فریضہ۔ مدینہ کے قرب و جوار آئلی علاقوں میں جو قبائل تھے، ان قبائل میں سے یہ فتنہ سر اٹھانے لگا۔ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ کیا۔ عمر بن خطاب آتے ہیں دربار خلافت میں، امیر المومنین کلمہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کلمہ گو ہے، مسلمان ہیں۔ فرمایا عمر، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، نمازوں کو بھی زکوٰۃ کو بھی، واللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت ہے کہ رسی بھی زکوٰۃ کے حساب میں دیتا تھا، اگر وہ منع کرے گا یا بکری کا ایک بچہ کاؤنٹنگ میں آتا تھا، آج منع کرے گا، میں اس کے خلاف اعلان جہاد کر رہا ہوں اور جنگ ضرور کروں گا جب تک وہ تائب ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، میں فریضہ چھوڑنے کی اجازت لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آئی اللہ رب العالمین نے اس وقت امیر المومنین کا سینہ کھول دیا تھا، حق پر تھے 100% درست، بڑے فتنے کی سر کو بھی کر لی جو سر اٹھانے لگا۔ اللہ کا فریضہ چھوڑ کر تم مسلمان ہو، اعلان جنگ، ہم کیسے مسلمان ہیں روزانہ اللہ کا فریضہ چھوڑ کر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے، خیر القرون کے خلفاء ہوتے، خلفائے اربعہ ہوتے، خلفائے راشدین، ہم جیسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اللہ کے فریضے کو بغیر سے گزر کے چھوڑے جا رہے ہیں، ہماری کیا حالت ہوتی، کیا ہمارا اسلام تسلیم کیا جاتا ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہی چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے، رمضان مبارک کے روزوں کی برکت سے رب العالمین کی حاکمیت ہم اپنی پوری زندگی میں اپنا لیں، ہماری زبانوں پر، ہماری آنکھوں کی حفاظت، ہمارے کانوں کی حفاظت، لوگوں کے حقوق بھی اس لیے پورے کریں کہ اللہ کا حکم، میاں بیوی، خاوند اور بیوی، خاوند بیوی کے پورے حقوق ادا کرے، اللہ میرے اوپر حاکمی، اللہ کا حکم ہے، بیوی اپنے خاوند کے پورے حقوق ادا کرے، ڈرے رب العالمین سے کہیں اللہ میرے خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال نہ کر لے اور میں پکڑی نہ جاؤں۔ اسی لیے فرمایا ہر وہ خاتون 500 نمازیں پڑھتی رہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے جن دنوں میں روزے رکھنے ہوں، مخصوص ایام کی قضا ہے۔ فَلْتَدْخُلْ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شَاءَتْ، اللہ کے ساتھ یہ فرائض پورے، خاوند کی اطاعت بھی رب العالمین کا حکم ہے۔ قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اس خوش نصیب خاتون کے لیے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں، اللہ کا حکم ہے، انہیں جو رزق دے رہا ہے اللہ وہ انہی کی وجہ سے دے رہا ہے، انہیں کھلاؤ، آپ نہیں کھلا رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اولاد پر لازم ہے والدین کی اطاعت کریں، والدین ہیں کیوں اطاعت کریں؟ اللہ رب العالمین کا حکم تو اللہ کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، اسی چیز کو ہم سمجھیں۔ پھر کاروبار میں ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، 2 نمبر چیز بھی نہیں بولیں گے، نہیں بیچیں گے، رشوت، حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ، ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں کہ اللہ رب العالمین یہ چیزیں حرام کر دیں، ہم اللہ رب العالمین کے پابند ہیں، جو چیز حلال کی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ کی نعمت، لیکن اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے حرام کی طرف ہم نہ بڑھیں۔ اسی لیے فرائض کی پابندی کرنے پر ہی نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دے دی۔ جنت کتنی آسان تھی، آسان ہے، ہمارے ذہنوں میں ہم نے خود اس کو مشکل بنا دیا، الجھنوں میں شکار ہو گئے۔ رب العالمین کے بنیادی فرائض پورے کرنے میں تم نے اسے اپنا حاکم سمجھ لیا ہے، خوشی ناخوشی، سفر میں حضر میں اللہ کے فرائض تمہارے پورے، 500 روزانہ کی 500 نمازیں، رمضان کے یہ روزے، حج فرض ہے تو حج فرض زکات کے ادائیگی تمہارے لیے جنت،
بدوی دوڑتا ہوا آ رہا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، ابھی مدینے کے قریب ہے، بیابان میں صحرا میں دوڑتا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ گئے، پراگندہ باد ہے، سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سوال دیکھیں اللہ کے رسول، کچھ صحابہ آگے لپکتے ہیں کہ بد اخلاقی کر رہا ہے، اس کو روکیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے چھوڑ دو اس کو، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، انتظار کر رہا تھا، مدینے آیا، پتہ چلا آپ جہاد میں باہر نکلے ہوں، انتظار کرتا رہا، آپ کی واپسی کا علم آیا، صبح سے ابھی تک بیٹھا ہوں اس سوال کی انتظار، مجھے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجئے، بس کوئی لمبے چوڑے فقہی مسائل پوچھنے نہیں آیا، جنت کا راستہ بتا دیجئے۔ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، توحید و رسالت، تو گواہی دے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، مجھے تم اللہ کا رسول تسلیم کر لے، روزانہ کی 500 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ تو ادا کرے اور حج ادا کرے، تیرے لیے جنت، یہی تو جنت کا راستہ ہے اللہ کے فرائض، اور انہی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، مہار چھوڑ کے جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان فرائض میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، اللہ کے فرائض میں اضافہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کمی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا افلح ان صدق، ایک روایت میں الفاظ ہے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو جو رب کے فرائض کی پابندی کا عہد کرتا ہوا جا رہا ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے اگر اس نے سچ کر کے دکھایا واقعی تو پھر یہ کامیاب ہو جائے۔ ان روزوں میں اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی پابندیاں چل رہی ہیں دن کے اوقات میں، اصل مقصد یہی ہے ہماری باقی زندگی بھی رب العالمین کے پھر فرائض میں گزرے، نمازوں کی پابندی اور دیگر معاملات میں اللہ کی حدود کا لحاظ رکھے، تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے بڑا ہی ثمر آور ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔